بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يخرجها إلى آخره۔ یہاں سے صاحب ہدایہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہر معجل۔ مہر معجل وہ ہوتا ہے جس کا فی الفور ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی نکاح کے وقت یہ کہا جائے کہ یہ مہر آپ نے ابھی ادا کرنا ہے، یا کچھ بھی نہ کہا جائے تو بھی وہ مہر معجل کہلائے گا، وہ جلدی ادا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم مہر کی ہے مہر معجل۔ مہر معجل وہ مہر ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فی الفور ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نکاح کے وقت یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ یہ مہر سال بعد ادا کیا جائے گا، 2 سال بعد ادا کیا جائے گا، یا کچھ ماہ بعد ادا کیا جائے گا، یا طلاق کے وقت یا جدائی کے وقت ادا کیا جائے گا، تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو تنہائی میں اتنا وقت مل جائے جس میں سے وہ آپس میں صحبت کر سکتے ہو، تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ میاں بیوی کو تنہائی میں اتنا وقت مل جائے جس وقت میں وہ آپس میں آرام سے صحبت کر سکتے ہیں، تو اس کو خلوت صحیحہ کہیں گے۔ اب جو مسئلہ صاحب ہدایہ بیان کر رہے ہیں، اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں، لیکن صاحب ہدایہ نے یہاں کتاب میں 4 قسمیں بیان کی ہے، 4 صورتیں بیان کی ہے، اس لیے کہ باقی 2 صورتیں جو ہے وہ اس سے خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا حکم بیان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سمجھ میں ان 4 صورتوں سے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو وہ 6 قسمیں یوں بنتی ہے کہ یا تو سارے کا سارا مہر معجل ہوگا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا سارے کا سارا مہر مؤجل ہوگا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا بعض مہر مؤجل ہوگا اور بعض معجل ہوگا، یعنی کچھ مہر فی الفور ادا کرنا ہوگا اور باقی مہر بعد میں ادا کرنا ہوگا، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، تو اس طرح 6 قسمیں بن جاتی ہے۔ اب یہاں سے پہلی قسم بیان کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا مہر معجل ہو، فی الفور ادا کرنے والا ہو، تو اس کی پہلی قسم بیان کریں گے، اس کے بعد پھر سارے کا سارا مہر مؤجل ہو، اس کی 2 قسمیں بیان کریں گے، اور پھر جو چوتھی صورت ہے جو کتاب میں آخری ہے، یعنی سارے کا سارا مہر معجل ہو تو اس کی جو دوسری قسم ہے وہ بیان کریں گے، یعنی مہر معجل کی پہلی قسم شروع میں بیان کریں گے، درمیان میں مہر معجل کی 2 قسمیں بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے مہر معجل کی جو دوسری قسم ہے وہ بیان کرنے کے لیے۔ تو درمیان میں مہر معجل کی 2 قسمیں اس لیے بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ جو مہر معجل کی دوسری صورت ہے، دوسری قسم ہے، دوسری صورت، اس میں اختلاف ہے، اس لیے اس صورت کو جو ہے بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ تو مہر معجل کی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا مہر پر اور سارے کا سارا مہر معجل ہو، تو اس کی کیا صورت ہوگی، عورت کے لیے کیا کیا اختیارات ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر سارے کا سارا مہر معجل ہو، فی الفور ادا کرنے والا ہو، اور شوہر نے بیوی سے ابھی تک صحبت نہ کی ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ ہوا ہو دونوں کے درمیان، تو ایسی صورت میں یہ پہلی صورت بنتی ہے۔ تو اس صورت میں
بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنے آپ اور اپنے پاس آنے سے روکے، تو ایسی صورت میں بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے، صحبت سے روک سکتی ہے۔ اور اسی طرح عورت شوہر کو اس بات سے بھی روک سکتی ہے کہ وہ اس کو لے کر کہیں سفر کرے، یعنی بیوی جو ہے شوہر کو اس بات سے بھی روک سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کروں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، اور صحبت سے بھی روک سکتی ہے۔ اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے جو جانبین سے حقوق کا تقاضا کرتا ہے، جانبین سے حقوق کا تقاضا کرتا ہے۔ اب عورت جو شوہر کا حق ہے عورت میں، وہ تو ثابت ہو گیا ہے، متعین ہو گیا ہے کہ یہ عورت ہے، سامنے بیٹھی ہے، اسی سے اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے۔ لیکن عورت کا جو حق ہے یعنی مہر، وہ ابھی تک متعین نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تک اس کو نہیں ملا ہے، یا شوہر نے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے کہ وہ متعین ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ تو جب تک عورت کو اس کا حق نہ ملے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کا حق بھی اس کو نہ دے۔ شوہر کا حق تو سامنے موجود ہے، لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا حق تو متعین ہے۔ تو جب تک بیوی کا حق متعین نہیں ہوتا تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ عورت شوہر کو اس کا حق لینے سے منع کر سکتی ہے، روک سکتی ہے۔ یہ بیع کی طرح ہے، یعنی بائع جو ہے وہ مشتری کو مبیع لینے سے روک سکتا ہے جب تک کہ اس کو ثمن نہ ملے، اس لیے کہ بائع کا حق تو متعین ہے، مبیع سامنے پڑا ہے، مشتری کا حق تو متعین ہے، مبیع سامنے پڑا ہے، لیکن بائع کا جو حق ہے یعنی ثمن، پیسے، قیمت، تو وہ تو ابھی تک متعین نہیں ہوا۔ جب تک کہ مشتری ثمن محفل میں حوالے نہ کر دے تب تک بائع کو اختیار ہے کہ وہ مشتری سے مبیع کو روک دے۔ اسی طرح جب تک بیوی کو اس کا حق نہیں ملتا تو وہ شوہر کو روک سکتی ہے حق حاصل کرنے، اپنا حق وصول کرنے سے، فائدہ حاصل کرنے سے، صحبت کرنے سے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کو سفر کرنے سے روکے، یعنی وہ بیوی کو نہیں روک سکتا کہ آپ سفر نہ کریں، آپ کہیں نہ جائیں۔ اور اسی طرح بیوی کو گھر سے باہر نکلنے سے بھی وہ نہیں روک سکتا، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین کے گھر جانے سے بھی نہیں روک سکتا جب تک کہ پورے کا پورا مہر معجل شوہر ادا نہ کر دے۔ جب تک پورا مہر معجل ادا نہیں کرے گا شوہر، تب تک اس کو شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بیوی کو سفر سے روکے یا گھر کے باہر نکلنے سے روکے یا اپنے والدین کو ملنے سے روکے، نہیں روک سکتا، شوہر کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے شوہر کو حق اس لیے نہیں ہے کہ شریعت نے شوہر کو روکنے کا حق اس لیے دیا ہے تاکہ وہ بیوی کو روکے، تاکہ اپنے جو حقوق ہے، اپنا جو سکون ہے، جو صحبت سے اس کو حاصل ہوتا ہے، تو اپنا فائدہ، اپنا سکون جو ہے وہ عورت سے حاصل کر سکے آسان طریقے سے، آرام سے، سکون سے۔ اس لیے شریعت نے شوہر کو حق دیا کہ وہ بیوی کو روکے۔ لیکن جب تک مہر ادا نہیں کیا ہے تب تک شوہر کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو جب حق ہی نہیں ہے تو اس حق کی بنیاد پر آگے اس کو سفر سے روکنا یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنے سے روکنا، تو وہ بھی اس کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ حق تو اس کو تب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ بیوی سے فائدہ حاصل کرے، اور پھر بیوی سے فائدہ تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مہر ادا نہ کرے۔ تو جب تک مہر ادا نہیں کرتا بیوی سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ جب بیوی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تو اس کو گھر میں روکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کو اجازت بھی نہیں ہے، حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے۔ اس لیے کہ بیوی کو روکنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے، اس سے سکون حاصل کرے، لیکن جب تک اس کو بیوی سے فائدہ حاصل کرنے کا حق نہیں ہے تو اس کو روکنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد؟ اس لیے شریعت نے اس کو یہ حق بھی نہیں دیا جب تک کہ اس کو فائدہ حاصل کرنے کا حق نہ حاصل ہو جائے، نہ مل جائے، اور وہ تب ملے گا جب یہ مہر ادا کرے گا سارے کا سارا۔ یہاں تک کتاب کو دیکھے، فرماتے وَلِلْمَرْأَةِ أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهْرَ وَتَمْنَعُهُ أَن يُخْرِجَهَا، فرماتے ہیں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکے یہاں تک کہ سارے کا سارا مہر حاصل کر لے۔
اور عورت شوہر کو روک سکتی ہے اس بات سے کہ وہ اس کو لے کر سفر کرے، ایخرجا کہ اس کو لے کر باہر نکلے، ایسافر بہا یعنی وہ بیوی کو لے کر کہیں سفر پہ جائے، اس سے بھی وہ روک سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا جب تک مہر نہیں دیتا۔ کیوں؟ لتعیین حق یا فی البدل کما یتعین حق الزوج کما تعین حق الزوج فی المبدل، اس لیے تاکہ عورت کا حق بدل یعنی مہر میں متعین ہو جائے، ثابت ہو جائے، جیسے کہ شوہر کا حق بدل یعنی بیوی سے فائدہ حاصل کرنے میں متعین ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے بیوی کو یہ اختیار دیا تاکہ وہ اپنا حق متعین کر لے۔ یہ حقوق ہم نے اس لیے دے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ شوہر کو مجبور کرے تاکہ اس کا مہر ادا کر، تاکہ اس کا بیوی کا حق محفوظ ہو جائے، متعین ہو جائے، ثابت ہو جائے، اس کو مل جائے۔ وصار کالبیع، یہ بالکل بیع و شراء کی طرح ہے، یعنی بائع یعنی نکاح جو ہے بیع کی طرح ہے، بائع بھی مشتری کو مبیع لینے سے روک سکتا ہے جب تک کہ بائع کو ثمن نہ مل جائے۔ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِن مَنْزَلِهِ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يَتَوَفَّى الْمَهْرَ كُلَّهُ أي المعجلہ، فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کو سفر کرنے سے روکے یا باہر نکلنے سے، اپنے گھر سے باہر نکلنے سے روکے یا اپنے گھر والوں کی زیارت اور ملنے سے روکے جب تک کہ وہ اس کا پورا مہر معجل ادا نہ کر دے، یعنی جب تک مہر ادا نہیں کرتا پورا تب تک وہ نہیں روک سکتا۔ لأن حق الحبس الاستیفاء المستحق، روکنے کا حق اس لیے شوہر کو حاصل ہے تاکہ وہ اپنا فائدہ اور اپنا جو اس کا حق ہے وہ حاصل کر سکے۔ ولیس له حق الاستیفاء قبل الایفاء، لیکن مہر ادا کرنے سے پہلے شوہر کو فائدہ حاصل کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب یہ حق ہی نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر آگے اس کو روکنے کا حق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب تک مہر ادا نہیں کرتا شوہر کو بیوی کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ مہر معجل کی وہ پہلی صورت ہے کہ مہر معجل، پورا مہر معجل ہو اور ابھی تک شوہر نے بیوی سے صحبت نہ کی ہو، تو اس صورت میں یہ حکم ہے۔ اب مہر معجل کی دو قسمیں آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِإِسْقَاطِ حَقِّهَا بِالتَّعْجِيلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يوسف۔ اب مہر معجل کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر سارے کا سارا مہر معجل ہو یعنی بعد میں دینے والا ہو، چاہے وہ سال بعد دینے والا ہو یا 2 سال بعد یا جدائی کے یا طلاق کے وقت دینے والا ہو، بہرحال جو بھی صورت ہو لیکن مہر معجل ہو، فی الفور ادا کرنے والا نہ ہو، سارے کا سارا مہر معجل ہو، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں برابر ہے چاہے شوہر نے بیوی سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں بیوی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکے، اور اسی طرح شوہر کو یہ حق حاصل ہے اس صورت میں کہ وہ بیوی کو جو ہے اپنے ساتھ سفر پر لے جا سکتا ہے، عورت کو اکیلے گھر سے باہر جانے سے روک سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنے سے روک سکتا ہے، اس لیے کہ جب سارے کا سارا مہر معجل رکھا ہے نکاح میں تو یہ بیوی کی رضامندی سے رکھا ہے نا، بیوی نے خود کہا ہے ٹھیک ہے بعد میں دے دے، کیونکہ جب مہر مقرر ہوتا ہے تو اس کا معجل ہونا یا مؤجل ہونا یہ دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ تو جب بیوی کی رضامندی سے مہر معجل رکھا گیا ہے تو لہٰذا اس صورت میں بیوی نے جو اپنا حق تھا مہر فی الفور وصول کرنے کا اور اس کی بنیاد پر جو بیوی کو حقوق ملے تھے کہ شوہر کو صحبت سے روک سکتی ہے، تو یہ حق بیوی نے خود کیا کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے مہر کو معجل رکھ کے۔ جب بیوی نے خود یہ حق معجل کرنے کی وجہ سے ختم کر دیا ہے، ساقط کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، تو اب شریعت بھی شوہر کو پابند نہیں کرتی، شوہر بھی کہتی ہے جب بیوی نے خود اپنی رضامندی سے حق اپنا دے دیا ہے، ساقط کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، اب شوہر پر بھی کوئی ذمہ داریاں اور کوئی جو ہے مجبوری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جب بیوی نے خود اپنا حق ساقط کر دیا ہے
تو اب شریعت بیوی کو دوبارہ حق نہیں دیتی، اس لیے شریعت نے تو پہلے سے حق دیا ہوا تھا، لیکن بیوی نے مہر کو معجل رکھ کے خود ہی اپنا حق ساقط کر دیا۔ وہ خود چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے مہر ابھی نہ دے، آپ بعد میں دے دے۔ جب اس نے خود یہ فیصلہ کر دیا تو اب شریعت فی الفور ادا کرنے کے لیے اس کو یہ حقوق دوبارہ نہیں دیتی، اس لیے کہ ایک مرتبہ دیے تھے اس نے خود ساقط کر دی۔ جب خود ساقط کر دیے تو شریعت بیوی کو مجبور تو نہیں کرتی کہ آپ زبردستی حق لیں، دیا تھا اس نے، جب نہیں لیا تو ضروری تو نہیں ہے کہ شریعت دوبارہ دی۔ یہ بئی کی طرح ہی ہے، یعنی نکاح بھی بئی کی طرح ہے، جیسے کہ بائے نے اگر کوئی چیز ادار پر بیچی تو اب بائے جو ہے مشتری کو مبی لینے سے روک نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب پیسے دو گے تب میں آپ کو چیز دوں گا۔ بھائی آپ نے ادار پر بیچی ہے تو ادار پر بیچنے کا یہی مطلب ہے کہ چیز ابھی دو گے، پیسے وہ بعد میں دے گا۔ تو جب ایک چیز خود بائے نے اپنا حق ساقط کر دیا تو اب نہیں لے سکتا، اس سے مشتری کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح نکاح میں بھی جب بیوی نے اپنا حق ساقط کر دیا تو اب وہ جو ہے شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتی، اس کو صحبت سے روک نہیں سکتی۔ لیکن اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر مؤجل ہو یا معجل ہو، بیوی کو اختیار ہے دونوں صورتوں میں۔ بیوی بے شک مہر کو معجل کر دے تب بھی اس صورت میں بیوی کو اختیار ہوگا، کیونکہ شریعت نے اختیار دیا، بیوی خود ساقط بھی کر دے ختم بھی کر دے تب بھی اس کے اختیار ختم نہیں ہوگا۔ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا، اگر سارے کا سارا مہر مؤجل ہو، بعد میں دینے والا ہو، لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، تو اس صورت میں بیوی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکے۔ لِإِسْقَاطِهَا حَقِّهَا، اس لیے کہ بیوی نے اپنا حق خود ساقط کر دیا ہے، بالتاجیل، مہر کو معجل کرنے کی صورت میں، کما فی البیع، جیسے کہ بیع میں ہوتا ہے کہ بھائی اپنا حق خود ساقط کر دے، چیز جو ہے وہ ادار پر بیچ دے، تو اب مشتری کو مجبور نہیں کر سکتا کہ پیسے آپ پہلے دو گے تب نبی لو گے، اس لیے کہ آپ نے ادار پہ کیوں بیچی۔ وفی یہ خلاف ابو یوسف، اس مسئلے میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مہر معجل ہو تب بھی بیوی کو اختیار ہے، وہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے جب تک کہ شوہر مہر ادا نہ کرے۔ اب آگے جو ہے کتاب میں آخری صورت اور مہر معجل کی دوسری صورت۔ مہر معجل کی دوسری صورت یہ ہے کہ سارے کا سارا مہر معجل ہو، جلدی ادا کرنے والا ہو، اور مہر سارے کا سارا معجل ہو، جلدی ادا کرنے والا ہو، لیکن شوہر نے ایک دو بار بیوی سے صحبت کر لی ہو، یعنی شوہر نے نکاح کے بعد، تو سارے کا سارا مہر معجل ہو لیکن شوہر نے بیوی کے ساتھ ایک دو مرتبہ صحبت کر لی ہو نکاح کے بعد، مہر ادا کرنے سے پہلے یا خلوت صحیحہ دونوں کے درمیان ہو گئی ہو، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر شوہر ایک دو مرتبہ بیوی سے صحبت کر بھی چکا ہو مہر ادا کرنے سے پہلے اور سارے کا سارا مہر معجل ہو، تو امام صاحب کے نزدیک اب بھی بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کو منع کر سکتی ہے اپنے پاس آنے سے، صحبت کرنے سے، اور اسی طرح شوہر کو اس بات سے بھی منع کر سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر پر نہیں جاؤں گی، اور شوہر کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ بیوی کو سفر کرنے سے روکے یا گھر کی چار دیواری سے باہر جانے سے روکے یا اپنے گھر والوں اور والدین کے ساتھ ملنے سے روکے۔ امام صاحب کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے، مہر معجل کی صورت میں بے شک دخول کر بھی لیا ہو شوہر نے، لیکن جب تک مہر ادا نہیں کرے گا بیوی کو یہ حقوق حاصل ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، مہر سارے کا سارا معجل ہو لیکن اگر شوہر نے ایک مرتبہ بھی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی یا دونوں کے درمیان خلوت سیاح ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد عورت کو یہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ حقوق تب تک حاصل ہے جب تک کہ
شوہر نے بیوی کے ساتھ ایک مرتبہ بھی صحبت نہ کی ہو یا خلوت سیاح نہ کی ہو، تو اس سے پہلے بیوی شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ تمام حقوق شریعت نے بیوی کو دیے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ بیوی نے شوہر کو اپنے اوپر قدرت دے دی تو پھر ایسی صورت میں بیوی کو یہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بیوی کو جو حق دیا تھا وہ تو بیوی نے ساقط کر دیا، شوہر کو ایک مرتبہ قدرت دے دی، جب دے دیا تو پھر پیچھے کیا بچا۔ تو یہ صاحبین فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد۔ لیکن یہ اختلاف تب ہے کہ جب شوہر نے بیوی کی رضامندی کے ساتھ صحبت کی ہو یا خلوت صحیحہ کیا ہو، لیکن اگر شوہر نے زبردستی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہو یا بیوی ابھی بچی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے اور اس سے فائدہ اٹھا کے شوہر نے صحبت کر لی ہے اس کی رضامندی کے بغیر، یا بیوی پاگل ہے اور جو ہے شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے، تو ایسی صورتوں میں تمام کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی، عورت کا جو حق ہے وہ ختم نہیں ہوگا، عورت کے حقوق برقرار رہیں گے، اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں بیوی کی رضامندی سے صحبت یا خلوت نہیں ہوئی ہے، بیوی کی رضامندی سے خلوت یا صحبت نہیں ہوئی ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے جب بیوی کی رضامندی سے صحبت ہو تو تب اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں اسی مسئلے کی بنیاد پر، اسی مسئلے پر ایک مسئلہ اور بھی متفرع ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک دو مرتبہ شوہر نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہو یا ایک مرتبہ بھی کر لی ہو، تو اس کے بعد اگر بیوی شوہر کو صحبت سے روکے گی، قریب آنے نہیں دے گی، تو آیا بیوی کو خرچہ ملے گا یا نہیں، شوہر کے ذمے اس کا خرچہ واجب ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ تب بھی لازم ہے، اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک اس کو یہ حقوق شرعی طور پر حاصل ہے، تو اگر وہ شوہر کو روکتی ہے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی، وہ نافرمان نہیں ہے، جب وہ نافرمان نہیں ہے تو اس کو خرچہ ملے گا، اس کا حق ملے گا۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جب ایک دو مرتبہ اگر صحبت کر لی ہے اور اس کے بعد بیوی شوہر کو روکتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے، اور شریعت نے نافرمان بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں رکھا۔ تو یہ مسئلہ اسی پر متفرع ہے، امام صاحب کے نزدیک اگر روکے گی تو شوہر پر خرچہ تب بھی لازم ہے، صاحبین کے نزدیک اگر روکے گی تو نافرمان ہے، شوہر کے ذمے خرچہ لازم نہیں۔ تو بہرحال یہاں تک ہو گیا مسئلہ، اب دلائل کی طرف جاتے ہیں۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، صاحبین فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ عورت نے شوہر کو قدرت دے دی وطی پر، صحبت پر، یا بیوی نے شوہر کے ساتھ رضامندی کے ساتھ خلوت کر لی، تو جس چیز کے لیے عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا، وہ چیز تو پوری کی پوری بیوی نے شوہر کے حوالے کر دی ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ بھی اگر شوہر بیوی سے صحبت کر لے تو پورے کا پورا مہر شوہر کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ بھی قدرت حاصل ہو جانا یہ نکاح کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے نکاح ہوا ہے، تو پوری کی پوری وطی، یعنی ایک ہی وطی جو ہے، ایک مرتبہ ہی جو صحبت ہے، یہ ایسی ہے جیسے کہ جس مقصد کے لیے اور جس چیز کے لیے عقد ہوا تھا وہ سارا معقود علیہ عورت نے شوہر کے حوالے کر دیا ہے۔ جب حوالے کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں سارے کا سارا مہر شوہر کے ذمے لازم ہو جائے گا۔ اب جب جس چیز کے لیے عقد ہوا تھا وہ بیوی نے شوہر کو دے دیا ہے، ایک مرتبہ دے دیا ہے، تو اب بیوی کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس کو روکے دوبارہ۔ روکا تو جب جاتا کہ جب وہ چیز دی نہ ہوتی جس کے لیے عقد ہوا تھا، تو وہ چیز تو ایک مرتبہ شوہر کو دے دی ہے اس نے اپنی مرضی سے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر شوہر صحبت کرے تو پورا کے پورا مہر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو پھر ایک مرتبہ وطی کرنے سے پورے کا پورا مہر واجب نہ ہوتا، بلکہ بار بار جو وطی کی جاتی تو ہر وطی کے بدلے میں کچھ نہ کچھ مہر عورت کو ملتا رہتا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی صحبت کر لے تو سارے کا سارا مہر بیوی کو مل جاتا ہے، شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب ایک مرتبہ عورت نے شوہر کو قدرت دے دی تو سارے کا سارا معقود علیہ جس پر عقد ہوا تھا، جس مقصد کے لیے عقد ہوا تھا، وہ تو بیوی نے حوالے کر دیا۔ اب کس چیز سے شوہر کو روکے گی؟ کیا حق دے ہم اس کو دوبارہ؟ تو لہٰذا اب دوبارہ وہ روک نہیں سکتی شوہر کو، اب دوبارہ وہ جب چاہے صحبت کر سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ بائع جب مبی مشتری کے حوالے کر دے تو اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ مبی واپس دو، جب تک پیسے نہیں دو گے مبی آپ کو نہیں دوں گا۔ جب ایک مرتبہ دے دیا ہے تو بھائی اب صرف پیسوں کا مطالبہ کرے، مبی واپس نہیں لے سکتا، مبی روک نہیں سکتا اس سے جب ایک مرتبہ دے دیا ہے۔ تو اسی طرح جب عورت نے ایک مرتبہ اپنا آپ حوالے کر دیے تو اب دوبارہ تو اس کا حق ہی ختم ہو گیا ہے، وہ تو ابھی دوبارہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وطی کے بدلے میں، ہر صحبت کے بدلے میں مہر آتا ہے، صرف ایک صحبت کے بدلے میں یا پہلی بار صحبت کے بدلے میں پورا کا پورا مہر نہیں آتا۔ ہر مرتبہ جب شوہر بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں مہر کا کچھ نہ کچھ حصہ آتا ہے، تھوڑا تھوڑا۔ تو لہٰذا ہر صحبت کے بدلے میں مد مقابل مہر ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ بیوی نے شوہر کو قدرت دے دی ہے، صحبت کر لی ہے، تو پہلی مرتبہ ایک مرتبہ صحبت کرنے سے تھوڑا بہت مہر تو اس صحبت کے بدلے میں آ گیا۔ اب اس مہر کا تو مطالبہ نہیں کر سکتی، وہ بے شک 1 روپیہ آیا ہے، 2 روپیہ آیا ہے، اتنا آیا ہے، تو اس کا تو مطالبہ نہیں کر سکتی بیوی۔ لیکن باقی جو جب بھی یہ صحبت کرے گا شوہر تو اس کے بدلے میں بھی جو مہر آئے گا تو وہ تو ابھی بھی بیوی کا حق ہے، تو اس کے بدلے میں بیوی جو ہے شوہر کو روک سکتی ہے، اس لیے کہ بیوی نے اپنا پورے کا پورا حق ابھی شوہر کے حوالے نہیں کیا۔ بیوی نے پورے کا پورا حق شوہر کے حوالے نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ ابھی اس کے کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، بلکہ جب بھی شوہر صحبت کرے گا تو اس کے بدلے میں مہر آتا ہے۔ تو لہٰذا جب اس کے بدلے میں مہر آتا ہے تو گویا یہ بیوی کا حق ہے اب بھی، اور اس کے بدلے میں مہر آتا ہے، تو لہٰذا بیوی جو ہے شوہر کو روک سکتی ہے اور یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس صحبت کے بدلے میں جو مہر آتا ہے پہلے وہ دو، تب آپ کو صحبت کرنے دیں گے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں نہیں، مہر تو پہلی مرتبہ جو صحبت کی اس کے بدلے میں سارے کا سارا آتا ہے، تو جب اس وقت مطالبہ نہیں کیا اب تو وہ حق ہی نہیں رہا، اب تو لے ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مرتبہ جب بیوی کے ساتھ صحبت ہوتی ہے تو وہ بیوی میں تصرف ہے، بیوی کا استعمال ہے، تو لہٰذا جب بیوی کا استعمال ہے تو اس کے بدلے میں مہر آئے گا، ہر مرتبہ کرنے کے صحبت کرنے میں اس کے مقابل مہر آئے گا۔ جب اس کے مقابل مہر آئے گا تو بیوی اپنے آپ کو روک سکتی ہے اور مطالبہ کر سکتی ہے کہ اس کے بدلے میں جو مہر آئے گا پہلے وہ دو۔ لیکن صاحبین کے نزدیک تو مہر واجب ہو چکا ہے شوہر پر، اب اس کے بدلے میں کوئی مہر نہیں آئے گا۔ پہلی مرتبہ جب صحبت کر رہا تھا تو اس کے بدلے میں سارا مہر آ رہا تھا، اس لیے پہلی مرتبہ روک سکتی ہے، بعد میں نہیں روک سکتی۔ لیکن امام صاحب پر کے مسئلے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر صحبت کے بدلے میں مہر آتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک مرتبہ صحبت کر لے اور پھر طلاق دے دے بیوی کو تو سارے کا سارا مہر وہ دے گا، سارے کا سارا مہر دے گا۔ اور یہی صاحبین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب صحبت کر لیتا ہے تو شوہر کے ذمہ سارے کا سارا مہر واجب ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ ہر صحبت کے بدلے میں جو ہے مہر آتا ہے، پہلی مرتبہ صحبت کرنے کے بدلے میں سارا مہر نہیں آتا۔ تو جب ایسا ہے تو پھر جب ایک مرتبہ کسی مرد نے صحبت کی اور طلاق دے دی ہے تو پھر تو اس کو تھوڑا سا مہر دینا چاہیے۔ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد شوہر پر سارا مہر واجب ہو جائے گا، اگر وہ طلاق دے دے تو سارے کا سارا مہر دے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحبت کرنے کی وجہ سے سارے کا سارا مہر شوہر کے ذمے اس لیے لازم ہو جاتا ہے کہ باقی جو شوہر صحبت کرے گا بیوی کے ساتھ اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ جب اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے تو وہ اس صحبت کے مد مقابل نہیں آ سکتا مہر کے حق میں، یعنی
وہ جو صحبتیں ابھی تک ہوئی نہیں ہیں ان صحبتوں کے حق میں ہم کوئی مہر لازم نہیں کر سکتے، اس لیے سارے کا سارا مہر اس پہلی والی صحبت کے جو ہے مد مقابل ہم نے شوہر پر لازم کر دیا کہ ایک مرتبہ صحبت کی تو سارا مہر شوہر کے ذمہ لازم ہے، اب باقی مرتبہ تو صحبت کا علم نہیں ہے ابھی تک، لیکن جب دوبارہ کرے گا تو اب دوبارہ دوسری مرتبہ صحبت پائی گئی تو اب آدھا مہر پہلی والی صحبت کے مقابلے میں آئے گا، آدھا دوسری والی صحبت کے مقابلے میں آئے گا، اس لیے کہ ابھی دونوں صحبتیں معلوم ہو گئی ہے، دونوں صحبتیں جب معلوم ہوگی تو آدھا اس کے مقابلے میں اور آدھا اس کے مقابلے میں، لیکن جب تک دوسری صحبت ہوئی نہیں ہے تو اس کا یہ معلوم نہیں ہے، جب تک یہ معلوم نہیں ہے تو یہ اس صحبت کے مد مقابل نہیں ہو سکتی جو صحبت ابھی تک ہوئی نہیں ہے، جو ہو گئی ہے اس کے مقابل یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ بھی جو صحبت ابھی تک ہوئی نہیں ہے اس کے بدلے میں مہر کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم سارے کا سارا پہلی والے صحبت کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ دوسری صحبت ابھی تک ہوئی نہیں ہے جو ابھی تک مجہول ہے، وہ معلوم صحبت کے مزاحم اور مقابل نہیں ہو سکتی، لیکن جب دوسری صحبت پائی جائے گی تو وہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ دوسری ہو گئی ہے، تو جب وہ معلوم ہو جائے گی تو پھر آدھی صحبت آدھے مہر اس صحبت کے بدلے میں اور آدھا پہلی والی صحبت کے بدلے میں ہوگا، پھر جب تیسری پائی جائے گی تو پھر مہر کے 3 حصے ہوں گے، تو اس طرح جتنی مرتبہ بھی صحبت ہوگی تو مہر کے اتنے حصے کیے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ جو مہر ہے یہ اتنی صحبتوں کے مقابل میں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی بندے کا کوئی غلام ہو اور وہ غلام کسی کا نقصان کر دے، کسی ایک بندے کا اگر نقصان کر دے تو سارے کا سارا غلام اس بندے کو دیا جائے گا اگر زیادہ نقصان کر دے، مثلا غلام 1 لاکھ کا ہے اور بندے کے 2 لاکھ کا نقصان کر دیا یا 1 لاکھ کا نقصان کر دیا تو یہ سارے کا سارا غلام ہو اس بندے کو دیا جائے گا، مالک اپنی طرف سے باقی کچھ نہیں دے گا، یہ غلام دے گا سارا، تو اب ساری کی سارا جو نقصان غلام نے کیا اس کے بدلے میں یہ غلام دیا جائے گا، لیکن جب تک اگر اس نے دوسرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے تو سارے کا سارا غلام اس ایک نقصان کے بدلے میں دیا جائے گا، لیکن ابھی یہ غلام اس بندے کو دیا نہیں تھا کہ اس نے کسی دوسرے بندے کا بھی نقصان کر دیا، تیسرے بندے کا بھی کر دیا، تو اب تینوں بندوں کو یہ غلام دیا جائے گا۔ پہلے یہ غلام ایک بندے کے حق میں آ رہا تھا اس لیے کہ باقی جنایات اور باقی نقصان ابھی تک معلوم نہیں تھے، کیے نہیں تھے اس نے، تو اس لیے پہلے والے بندے کے حق میں ہی یہ غلام تھا کہ اس کو دیا جائے اس لیے کہ اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن جب دوسرا تیسرا نقصان ہو گیا تو اب اس غلام نے باقی نقصان بھی کر دیا جن کو وجود مل گیا ابھی ان نقصانات کو، تو لہٰذا اب یہ سارا پہلے والے کو نہیں دیا جائے گا بلکہ جتنے نقصان ہوئے اتنے حصے کیے جائیں گے اور سب کو تھوڑا تھوڑا غلام میں سے حصہ دیا جائے گا، یعنی اس کو بیچ کر اس کی قیمت تھوڑی تھوڑی دی جائے گی۔ اسی طرح جب تک ایک مرتبہ صحبت ہوئی ہے تو سارا مہر پہلی والی صحبت کے مقابلے میں شوہر کے ذمہ لازم ہوگا، لیکن جب باقی صحبتیں بھی ہو گئی تو پھر جتنی مرتبہ صحبت ہوئی مہر کے اتنے حصے کر کے ہر صحبت کے بدلے میں ہم کہیں گے کہ مہر اس کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک مرتبہ صحبت ہوئی تو شوہر کے ذمے سارا مہر لازم تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ صحبت کرے گا تو اب دوسری مرتبہ جب صحبت کرے گا اس کے مقابل میں پھر مہر آئے گا، پھر مہر کے حصے ہونے ہیں امام صاحب کے نزدیک، تو جب حصے ہونے ہیں تو بیوی مطالبہ کر سکتی ہے کہ جب تک اس صحبت کے بدلے میں جو مہر آئے گا جب تک وہ نہیں دو گے تب تک میں آپ کو قریب آنے نہیں دوں گی، تو یہ مسئلہ۔ بہرحال کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، اگر سارے کا سارا مہر معجل ہو اور شوہر بیوی سے دخول کر لے، صحبت کر لے، تو فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، پھر بھی مسئلے کی نوعیت یہی رہے گی، یعنی امام صاحب کے نزدیک بیوی کو یہ حقوق اور اختیارات حاصل ہوں گے عند ابی حنیفہ۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر کو اپنے آپ کو اپنے پاس آنے سے روکے۔ والخلاف فیما اذا كان الدخول برضاها، اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ دخول اور صحبت بیوی کی رضامندی سے ہو، حتی لو كانت مکرہۃ، یہاں تک کہ اگر وہ عورت مجبور ہو، یعنی مجبوری کی صورت میں شوہر نے اس کے ساتھ مجبور کر کے صحبت کی ہو، او كانت صبیۃ، یا وہ بچی ہو نابالغ، او مجنونۃ، یا وہ لڑکی پاگل ہو، تو لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق، تو ایسی صورت میں شوہر کو روکنے کا جو حق ہے وہ بالاتفاق ساقط نہیں ہوگا، برقرار رہے گا، اس لیے کہ ساقط تب ہوگا جب شوہر بیوی اپنی مرضی سے اس کے ساتھ صحبت یا خلوت کرے۔ وعلى هذا الخلاف والخلوة برضاها، اور اسی اختلاف پر ہے جب بیوی شوہر کے ساتھ اپنی رضامندی کے ساتھ خلوت کر لے تو تب بھی یہی اختلاف ہے، لیکن اپنی رضامندی کے ساتھ خلوت نہ کرے تو ایسی صورت میں
سب کے نزدیک بے اتفاق اس کو عورت کو یہ حق حبس حاصل ہوگا۔ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفْعِ، فرماتے ہیں اسی بنیاد پر نفع کے مستحق ہونے کا بھی مسئلہ ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک دخول کے بعد بھی سارے کا سارا مہر معجل ہو، شوہر نے دخول کر دیا، اس کے بعد بھی اگر بیوی منع کرتی ہے شوہر کو، روکتی ہے پاس آنے سے، تو تب بھی بیوی کو نفقہ ملے گا اور شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک اگر صحبت کرنے کے بعد بیوی شوہر کو روکتی ہے اپنے پاس آنے سے، تو اسی صورت میں بیوی نافرمان ہوگی اور شوہر کے ذمہ اس کا نفقہ لازم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف نفقے کا مستحق ہونا نہ ہونا یہ بھی اسی مسئلے پر، اسی اختلاف پر مبنی ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک نفقہ ملے گا اور صاحبین کے نزدیک نہیں ملے گا۔ اب مسئلے کی دلیل بیان کر رہے ہیں، فرماتے لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوط الواحدۃ او بالخلوہ، فرماتے کہ سارا کا سارا معقود علیہ بیوی نے قد صار مسلما الیہ بالوط الواحدہ، پہلی ایک مرتبہ وطی ہونے اور صحبت ہونے کی وجہ سے شوہر کو پہنچ گیا ہے سارے کا سارا، یعنی جو معقود علیہ جس مقصد کے لیے نکاح ہوا تھا وہ سارا کا سارا ایک مرتبہ وطی ہونے سے یا خلوت ہونے سے شوہر کو پہنچ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے، ولہٰذا اسی وجہ سے کہ ایک مرتبہ وطی کرنے سے سارے کا سارا مہر واجب ہو جاتے ہیں اور شوہر کو سارے کا سارا حق مل جاتا ہے، فرماتے اسی وجہ سے یتأکد بہا جمیع المہر، ایک مرتبہ وطی اور صحبت کرنے سے سارے کا سارا مہر شوہر کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ فلم جب قلعہ حق الحبس، جب سارے کا سارا حق شوہر کو پہنچ گیا ہے اور اس پر مہر لازم ہو چکا ہے، تو پھر بیوی کو روکنے کا کوئی حق ابھی باقی نہیں رہا۔ کالباعی اذا سلم المبیع، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ بائع مبی حوالے کر دے مشتری کے اور اس کے بعد کہے کہ نہیں میں آپ کو مبی واپس دو، میں آپ کو جو ہے یہ مبی نہیں دیتا جب تک آپ پیسے نہیں دیتے، وہ تو پہلے کا حق تھا، جب دے دیا ہے تو پھر اب دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اب صرف پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ وَلَهُ، امام صاحب فرماتے ہیں انہا منعت منہ ما قابل بالبدل، امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت شوہر کو منع کرے گی اس چیز سے جس کے مد مقابل بدل آتا ہے، یعنی ہر صحبت کے مقابلے میں اس کا بدل ملتا ہے مہر میں سے، اس لیے لأن كل وط تصرف في البذع المحترم فلا يخلع عن العوض إبانة بخطره، اس لیے کہ ہر مرتبہ وطی کرنا یہ بذع محترم میں تصرف ہے، یعنی ہر مرتبہ وطی کرنا یہ عورت کا حق ہے، اس میں عورت میں تصرف ہے، تو لہٰذا جب عورت میں تصرف ہے تو یہ عوض سے خالی نہیں ہوگا۔ عورت کی شان کو محفوظ کرتے ہوئے، اس کی عزت اور آبرو کو محفوظ کرتے ہوئے اور اس کی شان کو محفوظ کرتے ہوئے تاکہ وہ بے قیمت اور بے وقت نہ ہو جائے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ہر مرتبہ صحبت کرنا جو ہے یہ عورت میں تصرف ہے، اور جب یہ تصرف ہے تو اس کے مقابلے میں بدل آئے گا، مہر کا کچھ حصہ آئے گا۔ جب مہر کا کچھ حصہ آئے گا تو ایسی صورت میں پھر بیوی روک سکتی ہے شوہر کو کہ اس کے بدلے میں، اس صحبت کے بدلے میں جو مہر آئے گا پہلے وہ دو گے تو تب قریب آنے دوں گی، نہیں تو نہیں قریب آنے دوں گی۔ باقی رہی وہ بات جو صاحبین نے فرمائی یا جو وہ اعتراض ہے کہ ایک مرتبہ مہر صحبت کرنے سے پھر سارے کا سارا مہر آپ کیوں واجب کرتے ہیں، جس طرح صاحبین نے بھی فرمایا، فرماتے وَلْتَأَكَّدُوا بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا بَرَاهَا، ایک مرتبہ کے وطی سے سارے کا سارا مہر کا مؤکد ہو جانا، واجب ہو جانا، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے بعد جتنی مرتبہ وطی ہوگی وہ ابھی مجہول ہے، ابھی اس کو وجود نہیں ملا، جب وجود نہیں ملا فَلَا يَصْلُحُ مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ، تو وہ جو وطی ابھی تک وجود میں نہیں آئی وہ اس معلوم وطی کے مقابل نہیں ہو سکتی مہر کے معاملے میں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھا مہر اس وطی کے مقابلے میں ہے اور آدھا اس کے مقابلے میں جو ابھی ہونی ہے، تو جو ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں تو مہر کا کچھ حصہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم فرمائیں گے کہ سارے کا سارا مہر اس پہلی والی وطی کے بدلے میں ہے، لیکن جب دوسری ہوگی ثم اذا وجد آخر وطی آخر، جب دوسری وطی پائی جائے گی تو سارا معلوماً، تو وہ بھی معلوم ہو جائے گی، معلوماً تحققت، وہ بھی معلوم ہو جائے گی، جب وہ معلوم ہو جائے گی تو تحققت المزاحمہ، پھر ان دو وطیوں اور دو صحبتوں کے درمیان
مقابلہ آ جائے گا، مزاحمت آ جائے گی. جب مقابلہ آ جائے گا تو ایک صحبت کہے گی کہ آدھا مہر میرے بدلے میں ہو، دوسری صحبت کہے گی آدھا مہر میرے بدلے میں ہو، تو پھر مہر کی تقسیم ہوتی جائے گی. اسی طرح جب تیسری صحبت ہوگی تو پھر وہ مطالبہ کرے گی، وہ مزاحم ہو جائے گی. تو اس طرح ہر مرتبہ وتی کا ہونا یہ جو ہے مہر کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن جب تک باقی وتی نہیں ہوتی، ایک مرتبہ ہی صحبت ہوئی ہوتی ہے تو باقی وتی اور باقی صحبتیں ابھی تک ہوئی نہیں ہوتی. تو جب ہوئی نہیں ہوتی تو وہ مد مقابل نہیں ہوتی پہلی والی وتی کے، اس لیے سارے کا سارا مہر اس کے حق میں ہم کہتے ہیں کہ لازم ہے، اسی ایک وتی کے بدلے میں لازم اور واجب ہے شوہر کو دینا پڑے گا اگر دوبارہ اس نے وتی نہیں کی اور طلاق دے دی. فرماتے ہیں وصار النحل مقابلا بالکل، جب دوسری وتی پائی جاتی ہے تو دوسری وتی معلوم ہو جاتی ہے اور محقق ہو جاتی ہے، مزاحم ہو جاتی ہے، مقابل ہو جاتی ہے. جب مقابل ہو جاتی ہے تو سارے کا سارا مہر جو ہے وہ مقابل ہوتا ہے تمام وتیوں کے، پھر ایک وتی کے مقابل نہیں رہتا، پھر ہر وتی کے بدلے میں مہر آتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ اذا جنا جنایتن کالعبد اذا جنا جنایتن، جب کوئی غلام کوئی جنایت کرتا ہے، کوئی نقصان کرتا ہے کسی کا، تو یدفع کلہ بہا، تو سارے کا سارا غلام اس ایک جنایت اور ایک نقصان کے بدلے میں دیا جاتا ہے. ثم اذا جنا آخر، پھر جب وہ دوسری جنایت کرتا ہے، وہ اخرى، اور پھر تیسری کرتا ہے، تو یدفع بجمیعها، تو پھر تمام نقصانات کے بدلے میں وہ ایک ہی غلام دیا جاتا ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے والے کو غلام دو باقی دو کو کچھ نہ دو، یا مالک اپنی طرف سے پیسے دے گا، نہیں، بلکہ یہی ایک غلام پہلے اس ایک بندے کو دیا جاتا تھا جو اس نے ایک نقصان کیا، لیکن ابھی جب اس نے نقصانات زیادہ کیے تو اب اس غلام کے اتنے حصے ہوتے جائیں گے جتنا یہ نقصان کرتا جائے گا، جتنے لوگوں کی اس نے نقصان کی. اسی طرح جب ایک مرتبہ وتی ہوئی تو سارے کا سارا مہر اس کے مقابلے میں تھا، لیکن جب بعد میں دوسری وتی، تیسری وتی، چوتھی وتی ہونے لگی تو جتنی مرتبہ وتی اور صحبت ہوگی تو اس کے مقابلے میں مہر آتا جائے گا. آگے فرماتے ہیں اذا اوفاها مہرها نقلها الى حيث شاء، اس سے پہلے اس مسئلے سے پہلے آپ وہ تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی صورت کا بھی حکم معلوم کر لے کہ بعض مہر معجل ہو اور بعض معجل ہو تو اس کا کیا حکم ہے. تو بعض مہر اگر معجل ہو اور بعض معجل ہو تو ایسی صورت میں جو مہر معجل ہے جب تک وہ ادا نہیں کرتا تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکے اگر دخول نہیں کیا ہے تو. لیکن اگر دخول کر لیا ہے، پہلی صورت دخول نہیں کیا تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کو روک سکتی ہے. لیکن اگر دخول کر لیا ہے، بعض مہر معجل تھا اور بعض معجل تھا اور شوہر نے دخول کر لیا ہے، تو اس صورت میں یہی اختلاف ہے جو ابھی گزر چکا ہے. امام صاحب کے نزدیک روک سکتی ہے بیوی جب تک کہ وہ مہر معجل پورا ادا نہ کر دے، اور صاحبین کے نزدیک نہیں روک سکتی، اس لیے کہ ایک مرتبہ اس نے حق دے دی. اب جو مسئلہ جس کی عبارت میں نے پڑھی وہ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے پورے کا پورا مہر بیوی کے حوالے کر دیا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ بیوی شوہر کو اب صحبت سے روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اس نے سارے کا سارا حق دے دیا. جب دے دیا تو اب بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ شوہر کو روکے. اور اسی طرح شوہر جہاں چاہے بیوی کو رکھ سکتا ہے، چاہے اس شہر میں رکھے، اس گھر میں رکھے، کسی دوسرے گھر میں رکھے، اپنے ساتھ سفر پہ لے کر جائے، جہاں چاہے، پھر تمام اختیارات شوہر کو مل جائیں گے. لیکن امام فقی ابو اللیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شوہر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اب بیوی کو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہے، لیکن بیوی کو، شوہر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کسی دوسرے شہر لے کر جائے، کسی پردیس میں لے کر جائے. یعنی بیوی کے رضامندی کے بغیر شوہر بیوی کو پردیس لے کر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پردیس میں عورت کو کیا ہوگی، اذیت پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ پردیس میں وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ بیوی کے رضامندی کے بغیر اس کو پردیس لے کر جائے. لیکن ہاں جو قریب دیہات اور بستیاں ہیں، شہر کے قریب کوئی گاؤں ہے، بستی وغیرہ، وہاں پر لے کر جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر پردیس اور اجنبیت نہیں ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ اذا اوفاها مہرها نقلها الى حيث شاء، جب شوہر بیوی کا سارا مہر ادا کر دے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ بیوی کو جہاں چاہے منتقل کر سکتا ہے، لے کر جا سکتا ہے. لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوهن من حيث سکنتم، جہاں چاہو بیوی کو رکھو، اس کو جہاں چاہو رہائش رکھو. وقیل لا يخرجوا الى بلد غیر بلد،
لیکن فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اس کو ایک شہر سے لے جا کر دوسرے شہر نہ لے کر جائے، اس لیے لأن الغرابۃ تؤذی، اس لیے کہ یہ پردیسیت اور پردیس کا ہونا اس کو تکلیف پہنچائے گی، اجنبیت سے اس کو تکلیف ہوگی۔ وفی قرى المصر القریبہ، باقی جو قریبی شہر ہے یا قریبی دیہات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ لا تحقق القرابہ فی قرى المصر القریبہ، اس لیے کہ شہر کے قریبی شہر کے جو قریب گاؤں دیہات ہے لا تتحقق الغرابہ، اس میں غرابت اور اجنبیت اور پردیسیت نہیں ہے، وہاں لے کر جا سکتا ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید کی آیت ہے، جمہور فرماتے ہیں کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، قرآن کہتا ہے کہ جہاں تم چاہو بیوی کو رکھو۔ تو فقی ابو اللیث رحمہ اللہ کا جو یہ قول ہے کہ وہ پردیس نہیں لے کر جا سکتا، تو یہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ورزی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے جہاں چاہو رکھو، لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ قرآن مجید فقی ابو اللیث کا یہ قول قرآن مجید کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس لیے کہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، عورتوں کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ تو یہ فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے کر جاؤ، لیکن ایسی جگہ لے کر نہ جاؤ جہاں سے اس کو تکلیف ہوگی، پردیسیت اور اجنبیت میں اس کو تکلیف ہوگی، تو اس کی مرضی کے بغیر وہاں آپ لے کر جا نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن نے عورتوں کو تکلیف دینے سے بھی منع کیا ہے۔ جہاں پر یہ کہا ہے کہ اس کو جہاں چاہو رکھو، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے جہاں چاہو رکھو لیکن اس کی مرضی سے، اور باقی جو قریب وغیرہ دیہات ہے جہاں اس کو تکلیف نہیں ہوتی وہاں اس کی مرضی کے بغیر بھی لے کر جا سکتے ہیں۔